بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انسانی زندگی میں جہاں خلوت کا بڑا حصہ ہے وہاں مجلس کا بھی بڑا حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی مجلس فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس کا خاکہ آپ کے ربیب یعنی جنہوں نے آپ کی پرورش، آپ کے قربت میں، آپ کے گود میں، آپ کے زیر سایہ پرورش پائی، ہند ابی حالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیا تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس علم، حیا، صبر اور امانت پر مشتمل تھی۔ ہماری آج کی مجلسوں میں بھی ان مجلسوں کو باوقار بنانے کے لیے، باعتبار بنانے کے لیے یہی 4 چیزیں درکار ہیں۔ علم یعنی اس میں جہالت پر مبنی کوئی بات نہیں ہوگی، حیا یعنی اس میں بے حیائیوں سے اور اس نوعیت کی چیزوں سے جو بے حیائیوں پر منتج ہوتی ہیں پرہیز کیا جائے گا۔ جو باتیں ناپسند ہوں گی ان کے مقابلے میں رد عمل نہیں دیا جائے گا، برداشت کیا جائے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی صبر کی۔ اور پھر آخری بات کہ وہ جو کچھ وہاں ہوتا ہے، جو گفتگو ہے یا جو ڈیلنگ ہے، جو مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، وہ اس مجلس تک محدود رہنے چاہیے۔ عام طور پر اس مجلس کے شرکاء کے لیے یہ اعتماد کافی ہوتا ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے بات باہر نہیں جائے گی، اس لیے امانتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مجالس کو بھی ایک امانت کے طور پر لینا چاہیے اور اس معاملے میں ایک طرف کی بات سن کر دوسری طرف پہنچانے کا عمل سے، رویوں سے گریز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔